खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं शहर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जमात इस्लामी कराची के हकूक की जंग लड़ रही है। हमने हर जगह इस शहर का मुकदमा लड़ा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर बोले, गार्डन में अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ। शहर में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये वाकयात शहर में मामूल बन गई है, वाकयात बढ़ गए हैं। लिहाजा वो सारे सिविक इदारे 1122 या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए ऐसे मौक़ों पर। अब ये जितने वाक़यात हुए, इन वाक़यात में कुआं खोदने वाले लोगों ने जो काम 20 से 25 मिनट में कर लिया, उन बॉडीज़ को निकालने का काम वो 1122 के लोग 3-3, 4-4 घंटे में भी नहीं कर सके। मुनिम जफर ने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने नाकस मटेरियल के जरिए जो सड़कें बनाई वो खस्ता हाल हो गईं। नेमतुल्लाह खान के दौर में जो सड़कें बनी वो आज तक कायम हैं। जो सड़कें बची हुई हैं वो भी इसीलिए बची हुई हैं कि वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनाई गई थी। चाहे शारा फैसल हो, चाहे COD से लेकर शारा फैसल का रास्ता हो, शारा कायदीन हो, अगर ये सड़कें 20-20 साल, 22-22 साल से बची हुई हैं तो इसलिए कि इसमें मेयारी मटेरियल लगाया गया था। लेकिन नहीं बची तो वो सड़कें जिसमें जो मुर्तज़ा वहाब साहब की एडमिनिस्ट्रेटरी और उसके बाद उनकी 1 साल की अभी मेयरशिप के दौर में तामीर की गई थी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा कि शहर के हुकूक के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर है। हमने कराची का मुकदमा हर अदालत में लड़ा है। शहर की खिदमत करते आए हैं और करते रहेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची की सड़कें खस्ताहाल, शहरी बेहाल हो गए। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों के लिए वबाले जान बन गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी। पीक आवर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बारिश के बाद FTC के करीब अहम सड़कें भी तबाहाल हैं। कोरंगी कॉजवे पर भी बारिश के बाद सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। मजीद हम इसी पर तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से, जो FTC के मकाम पर इस वक्त मौजूद है। मीर, बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सड़कों की? जी बिल्कुल, शहर कायद में हल्की सी बारिश के बाद जहां शहर की छोटी छोटी सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश करती है, वहां जो शहर की मरकज़ी शाहराएँ हैं जैसे कोरंगी रोड हो गया, जो दीगर शहर की जो शाहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, उनकी हालत जो है ज़बून हो जाती है। इस वक्त मैं कराची के मेन कोरंगी रोड पर मौजूद हूँ, जो कि FTC के बिल्कुल करीब, और गोरा कब्रिस्तान जो कि यहाँ का मशहूर कब्रिस्तान है, वहाँ से जो गुजरने वाली मेन सड़क है उसकी हालत इंतहाई ख़राब है। होता यह है कि हल्की सी बारिश के बाद ख़ास तौर पर ये जो इस मेन रोड का हिस्सा है ये टूट फूट का शिकार हो जाता है, इसकी हालत ज़बून हो जाती है। यहाँ से जो शारा फैसल के से कनेक्टेड ये रोड है, ये बिल्कुल यहाँ से आगे जो है इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल इलाका शुरू होता है, बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर यहाँ से हेवी ट्रैफिक भी गुजरती है। लेकिन अक्सर औक़ात पीक आवर्स में जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो जाती है, ट्रैफिक मुतासर होने लगती है। शहरी काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इस वक्त भी देखें मेरे अक़ब में तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है, गाड़ियाँ जो है मीर कीरियो हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की सड़कें खस्ता हाल हैं और शहरी बेहाल हो चुके हैं। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों के लिए मुकद्दर बन चुकी है और वबाले जान भी बन चुकी हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। पीक आवर की बात करेंगे, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। बारिश के बाद FTC के करीब अहम सड़क तबाहाल है। कोरंगी कॉजवे पर भी बारिश के बाद सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। ट्रैफिक जैम रहने लगी है। मीर कीरियो FTC से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कोरंगी कॉजवे की सूरत हाल से हमें नम्रा रियासत आगाह करेंगी। नम्रा, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है?
بالکل جی، بارش کے بعد جو ہے وہ شہر کی مختلف سڑکوں کی صورتحال اس قدر بری ہو چکی ہے کہ وہاں سے مسافروں کا گزرنا مشکل ہو چکا ہے. اور اسی طرح کی ایک سڑک کازوے کی اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ بارشوں کے بعد کئی روز تک تو پہلے پانی جمع رہا اور اب پانی ختم ہو گیا، لیکن جو یہ گڑھے ہیں اب یہ شہریوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اور اسی گڑھوں کے سبب ٹریفک کی روانی بھی سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث کئی دیر تک جو ہے وہ گاڑیوں کی قطاریں یہاں پر لگی رہتی ہیں. اور یہ سڑک آگے جا کے بلوچ کالونی کو ملتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سڑک خراب ہونے کے باعث ٹریفک جو ہے وہ شدید جام نظر آتی ہے، خاص طور پہ پیک آورز میں. اس سے قبل جب پانی جمع تھا بارشوں کے دوران اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی کہ گاڑی سے جو سفر کرنے والے پیچھے سے آ رہے تھے ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں گڑھا ہے اور کئی دیر تک جو ہے وہ گاڑی پھنسی رہتی تھی گڑھے میں. اب پانی جب ختم ہو چکا ہے تو گڑھے گہرے ہیں جس کے باعث شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سبب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. اور پانی ختم ہونے کے بعد جو اڑتی دھول مٹی ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ مزید اذیت سے دوچار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ دھول مٹی کے باعث جو ہے وہ حد نگاہ بھی کم ہو جاتی ہے شام کے اوقات میں اور اس کے ساتھ ساتھ شہری جو ہے وہ پریشانی سے دوچار رہتے ہیں کہ دھول مٹی کے باعث وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شام کے اوقات میں کیونکہ یہ انڈسٹریل ایریا سے راستہ جاتا ہے تو شام کے اوقات میں جو یہاں سے گزرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو مزید مشکلات. شہری کچھ گزر رہے ہیں یہاں سے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیے گا آپ یہاں سے گزرتے ہیں کہ سڑک اتنی خراب ہے، کتنی مشکلات کا مسئلہ؟ بہن بات اتنی سی ہے، اس ملک میں نہ کوئی نظام ہے نہ حکمران ہے، ہر طرف جو ہے لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم ہے. وہ تھوڑے سے کھڈے کو بہت بڑا کر کے اس کے بعد کروڑوں روپے کا ٹینڈر نکال کے اور پھر اپنا عوام کا پیسہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گی چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں جو کہ چند ہزار یا چند لاکھ میں کام ہو سکتا ہے، اس کو اتنا لمبا اتنا طویل کرتے ہیں. اچھا، بارش سے پہلے سڑک بہتر تھی، اب بارش کے بعد زیادہ خراب ہوگی تو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ آپ دیکھ لینا ٹریفک جام ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لوگ اکثر و بیشتر جو ہے وہ گر جاتے ہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے. تو یہی روز مرہ کا یہ تماشا ہے. بہت شکریہ. یقینی طور پر حادثات تو معمول کا حصہ بن ہی رہے ہیں کہ گڑھوں کے باعث جس طرح سے میں نے اس سے قبل بتایا کہ متعدد بار ہم نے خود بھی دیکھا کہ یہاں سے گاڑیاں گزرتے ہوئے جو ہے وہ پھنس جاتی ہیں اور کئی دیر تک پھنسی رہتی ہیں. حادثات معمول کا حصہ بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ گاڑیوں کا نقصان بھی جو ہے وہ ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس سے شہری جو ہے وہ مزید اذیت سے دوچار ہیں. نہ صرف یہ سڑک بلکہ شہر کی متعدد سڑکیں جو ہے وہ بارش کے بعد ان کی یہی صورتحال ہے کہ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. ایک یہ مسئلہ کہ گڑھے پڑے ہیں یا پانی ان میں جمع ہے، گزرتے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اضافی مشکل ایسی ہو جاتی ہے کہ جب ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، یہ سست روی کا شکار ہوتی ہے، گھنٹوں کا جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. جس طرح سے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا شہر کی متعدد شاہراہوں پر ٹریفک جام کی صورتحال پیش آئی. پیک آور جو تقریباً 5 سے 7 یا 8 بجے کے درمیان ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی ہمیں متاثر دکھائی دیتی ہے اور یہ بارشوں کے بعد کی زیادہ صورتحال خراب دکھائی دیتی ہے کیونکہ متعدد شاہراہیں بارش کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں یا بارش کا پانی جمع ہو جانے کے باعث ان میں کھڑے پڑے ہیں. تو شہریوں کو جو ہے وہ اس کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کازوے کی بھی سڑک اسی طرح ہے کہ صبح کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدید ٹریفک یہاں پر جام رہتا ہے، ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہوتی ہے اور جب ٹریفک کا دباؤ اس سڑک پر بڑھ جاتا ہے تو جو کازوے سے بروکس چورنگی جانے والی جو شاہراہ ہے وہیں سے آنے اور جانے والی ٹریفک گزرتی ہے جو کہ یقینی طور پر ایک اور مشکلات جو ہے وہ اضافے مشکل بن جاتی ہے کہ جو جانے والے مسافر ہیں ان کو بھی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ ایک ہی سڑک پر پڑ جاتا ہے کیونکہ گڑھے ہونے کے باعث ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ وقت سے یہاں سے نکل جائے تو بیچ میں سے جو ہے وہ کٹ سے نکل کر ایک ہی سڑک سے آنے اور جانے والی جو ہے وہ ٹریفک نظر آتی ہے. تو ایک مشکل میں پیک آورز میں جو ہے ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے جا کے بروکس چورنگی سے بھی جو ہے وہ ایک طرف سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور دوسری جانب سے جو ہے وہ کراسنگ کا راستہ آ رہا ہے اور ایک قیوم آباد کی جانب جا رہا ہے تو وہاں سے آنے والا ٹریفک بھی وہاں پر جمع ہو جاتا ہے. تو یقینی طور پر ایک اور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. منم ظفر امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کہیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے یہی صورتحال ہے، کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں اور انہیں خستہ حال سڑکوں پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کراچی جو ہے وہ اس کو
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت اس کو آن نہیں کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت کے مسائل اپنے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں. آپ بیرونی این جی او سے، ورلڈ بینک سے، دیگر اداروں سے فنڈ لیتے ہیں. آپ نے ایک ادارہ کلک بنا دیا ہے. اب بارش ہوئی اگست کے شروع میں، 4 ارب 4.5 ارب روپے کا جو کام کرایا تھا وہ سارا ایک بارش کی نظر ہو گیا. اس کی وجہ، اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ اب کراچی کے عوام ان سارے حالات میں جو ہے وہ سرف کر رہے ہیں، کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں. اس وقت اتنی بری صورتحال ہے شہر کی، جگہ جگہ مٹی اڑ رہی ہے، کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے. اور کراچی کے لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یعنی لیکن اب موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہے. اس کے لیے تو یہ پرابلم ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ موٹر سائیکل چلائے، اس کی ریڑھ کی ہڈی محفوظ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، میئر صاحب کو، وزیر بلدیات سعید غنی صاحب کو بٹھانا چاہیے چنچی کے اندر اور شہر سے چکر لگانا چاہیے. راشد مناس روڈ پہ چکر لگائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ شہری کس کرب اور کن حالات سے گزر رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. آدمی کا پورا سمجھ لیں جو ہے وہ چیزیں اس کے ہل جاتے ہیں جب وہ آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے شہر کی سڑکوں پر. آپ یونیورسٹی روڈ کا حال دیکھیں، پوری روڈ، لیاقت آباد والی شارع پاکستان، شارع نور جہاں، ساری سڑکوں کی تباہی ہے جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں. اچھا سر، بتائیے گا آپ نے کس کس پلیٹ فارم پر اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبے آتے ہیں اور بہت زیادہ فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ کہاں پر پھر استعمال کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو ان سارے مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی کی تو تحریک جاری ہے. ہم مستقل ان موضوعات کو اٹھا بھی رہے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں. ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہے. ہم یعنی قانونی راستے سے مراد یہ کہ عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم سڑکوں پر بھی ہیں، ہم پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، ہم دھرنے بھی دیتے ہیں، تاکہ ارباب اختیار کو یہ بات باور کرائی جائے کہ بھائی اس طرح معاملات نہیں چلنے والے، کہ آپ جو ہے وہ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، آپ اس کو اگر اس طرح اگنور کریں گے، اس کی سڑکیں تباہ حال ہوں گی، وہاں پانی کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی، وہاں سیوریج جو ہے وہ، اب یہ سارے ادارے صوبائی حکومت کے پاس ہیں. کیا سیوریج کا ادارہ، کیا پانی کا ادارہ، کیا سڑکوں کی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کی بحالی کا ادارہ، یہ سارے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو پھر ظاہر بات ہے مال بنانا ہوتا ہے، کرپشن ہے، اس کے اندر لوٹ مار ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ نے بنا کر سارے ادارے آپ نے سندھ حکومت کے پاس رکھ لیے ہیں. اور عملاً بلدیات کو، جس کا جو ہے اصل فنکشن یہی ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کی خدمت کرے، شہر کے لوگوں کو سرو کرے، ان بلدیاتی اداروں کے پاس آپ نے کوئی اختیار نہیں چھوڑا. ہمارا مطالبہ تو سیدھا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اختیارات کو ڈیوالو ہونا چاہیے، چاہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو. ان کے اختیارات ٹاؤن اور یو سی کی سطح پر منتقل ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو کام ہوتا گلی محلوں کے اندر نظر آ رہا ہو. ابھی اختیارات نہیں ہے لوگوں کے پاس، ٹاؤن کے پاس اختیارات نہیں ہے. یہ اپنے چیئرمین کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کو. وجہ یہ کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن اور چیئرمین ہوں. تو اختیارات جب تک نچلی سطح پہ تقسیم پر ڈیولپ نہیں ہوں گے، جب تک یہ مسائل شہر کے نہیں ہوں گے، اسی طرح مسائل چلتے رہیں گے. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر بیٹھا جائے اور ساری چیزوں کو سنکرونائز کیا جائے، ساری چیزوں کو یکجا کیا جائے، تاکہ شہریوں کو فوری ریلیف مل سکے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا؟ دیکھیے، حکومت کی جانب سے تو صرف دعوے ہیں، ایک سنہری خواب دکھاتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے تو کچھ نہیں ہے. اگر حکومت کی جانب سے کچھ ہوتا تو حکومت بتاتی نا کہ 1 مہینہ ہو گیا، اور جب اگست کے ابتدا میں بارشیں ہوئیں تو اس موقع پر جو سڑکیں ٹوٹیں تو آج تک 1 مہینہ ہونے کے بعد وہ سڑکیں نہیں بنی ہیں. اگر مرتضیٰ وہاب صاحب نے کلک کو اس بات کا نوٹس دیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہمیں جواب دیا جائے کہ کیوں یہ سڑکیں ٹوٹی ہیں، تو ابھی دوسری جانب سے خاموشی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ سڑکیں ٹوٹنے کی وجوہات بتائی جائیں، تو بھائی ایک ادارہ جو کلک کا ادارہ ہے، جو آپ نے ہی بنایا ہے، جو آپ کی ملی بھگت سے بنا ہے، جو کراچی کے وسائل لوٹ رہا ہے آپ لوگوں کی ملی بھگت سے، وہ آپ کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا، وہ ایک طرف خاموشی ہے. لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ کراچی کے عوام بیدار ہوں، کراچی کے عوام منظم ہوں، اور ان لوگوں کو بچانے کے جنہوں نے ان کے حق کو مارا ہے،
हक पर डाका मारा है और जो कराची को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जी, कराची को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी मनम ज़फ़र, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची भी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हम ये देख रहे हैं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं कराची की बहुत सारी, जिस वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? बरसात के बाद जो सिचुएशन पेश आई है, कहीं जो सड़कें हैं उनके रिपेयर का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। जहाँ जहाँ शिकायत मौसूल हुई, जिन कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया गया वहाँ काम की पीछे हुई होगी। जैसे कि कल मिनिस्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर में कहा, उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और एप्रिल के बरसात में वाकई हुई ये सिचुएशन, मगर उनको जैसे ही बरसात का दूसरा स्पेल का आज से कहा गया, ये खत्म होने के बाद हम दोबारा जो कारपेट है, पैच वर्क है, उसका काम KMC की जितनी भी सड़कें हैं उनको कराएंगे। अच्छा, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, कहिएगा कि जब भी बारिशें होती हैं, स्पेल आता है, उसके बाद जब भी जाता है और हम देखते हैं कि सड़कों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाता, नई सड़क बनती है और कुछ अरसे बाद ही हम देखते हैं वो ख़राब है, टूट फूट का शिकार हो गई है। कंप्लेन आई है जहाँ पे भी कोई मटेरियल का इशू हुआ है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कम भी कभी भी उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया और ना ही करेंगे। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनको ठेका अवार्ड किया गया, उनके कोटी डिपॉजिट्स पड़े हुए होते हैं, तो इस सिलसिले में उनकी जिम्मेदारी और दोबारा हम उनको पेच वर्क करा के सही हालात में कराएंगे और कहाँ कमी पीछे हुई होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की शिकायत आपको मौसूल हुई है और आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है सलमान अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि शिकायत भी ये भी सामने आ रही है कि आप लोगों के पास काफ़ी बार गए हैं, आप लोगों को बार बार करवाया गया है कि ट्रैफिक की रवानी जो है मामूल के मुताबिक नहीं हो रही, सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही है, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई हुकूमत की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ शिकायत मौसूल हुई वहाँ पे कंप्लीटिंग कुछ गेड़े वगैरह डल चुके हैं। अभी दोबारा दूसरा स्पेल आने वाला है। अगर हम दोबारा अभी कारपेट करें तो जब तक बरसात होगी तो फिर ये निकल आएंगे। तो जिस तरह स्पेल बरसात का खत्म होगा तो उनको हम कारपेट करा देंगे। जहाँ जहाँ पेच वर्क है और दोबारा सारा जो है KMC की डोमेन में, जो KMC की डोमेन में, उनको हम दोबारा ठीक करेंगे। जी, दोबारा ठीक किया जाएगा। मनम ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल के तवज्जुह से सलमान अब्दुल्ला मुराद को? देखें, मैं तो ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि कराची की मसाइल का हल ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पार्क की जाए। और इख्तियारात के डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब सीधा सीधा ये है कि इख्तियारात को निचली सतह पर तस्लीम किया जाए। जिस तरह हमारी सूबाई हुकूमतें ये मुतालबा करती हैं, NFC का मुतालबा करती हैं, लेकिन वो PST के लिए तैयार नहीं होती कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कायम किया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इख्तियारात दिए जाएँ, वसाइल भी दिए जाएँ, इख्तियारात भी दिए जाएँ। हम तो ये बात अर्ज करते हैं कि देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो या फिर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हो, ये काम नहीं है कि हम इसको शहर की सतह पर चलाएं, इसको टाउन की सतह पर डिवॉल्व होना चाहिए, UC की सतह पर डिवॉल्व होना चाहिए। अब अगर कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी सिंध गवर्नमेंट खुद ले ले, वाटर और सीवरेज और पानी को मुहैया करने की जिम्मेदारी भी सीवरेज को ठिकाने लगाने की, पानी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खुद ले ले, तो फिर टाउन चेयरमैन क्या करेंगे? मैं तो बात ही नहीं कर रहा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की, मैं तो 25 टाउन चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन भी शामिल हैं, जमात इस्लामी के भी शामिल हैं, तहरीक इंसाफ के भी शामिल हैं, कि इन सब को आप इख्तियार दीजिए, वसाइल दीजिए, एक आप पूरा एक ऐसा निज़ाम बनना चाहिए कि ये ऑन बोर्ड हो सारी चीज़ों में। अब मुझे बताइए कि आबादियों के अंदर टाउन और UCs के पास इख्तियार ना हो सीवरेज और पानी का, आप सारे इख्तियारात अपनी ज़ात में मुंतकिब कर लें, सूबाई हुकूमत अपने पास रख ले और सारे वसाइल उसके पास हों, तो किस तरह कराची के अंदर जो है वो डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ सकते हैं? ज़ाहिर बात है, इसके नतीजे में जो मुश्किलात हैं वो शहरी भुगत रहे हैं। इस वक्त मुश्किलात, मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 106 सड़कें हैं जो KMC के अंडर में आती हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर वो 106 बड़ी सड़कें हैं उन पर भी काम होता नजर आ रहा होता तो शायद लोगों को तशक्की होती कराची के शहरियों को। और मजबूरी ये है कि सूरत ये है कि इस वक्त कराची के आदमी करे तो क्या करे कि सड़कें अमलन टूटी हुई हैं।
اور آپ شہر میں نکل جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہو، شہر کیا مطلب آپ نواح کے اندر بھی نکل جائیں تو وہاں بھی سڑکوں کی یہی صورتحال ہے. تو میری درخواست تو یہی ہے کہ اس کام کو ترجیح بنیادوں پر اگر حکومت سندھ کرے گی تو اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. جی، ترجیحی بنیادوں پر سڑکوں کو ٹھیک کروانا چاہیے. شہریوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. منم ظفر امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر کراچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ نمرہ ریاست اور میر کی ریو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بھی شکریہ. اب آپ کو بتائیں نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کر الیکٹرک کی پی ٹی گرا دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کر کے الیکٹرک کی پی ٹی گرا دی ہے. ٹرالر ٹکرانے سے صنعتی علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے. جی ہاں، نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کے الیکٹرک کا نقصان کر دیا ہے. ٹرالر ٹکرانے سے صنعتی علاقے میں بجلی کی فراہمی اس وقت معطل ہو چکی ہے. نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کر کے الیکٹرک کا نقصان کیا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ ٹرالر ٹکرانے سے صنعتی علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے. نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کے الیکٹرک کی پی ایم ٹی گرا دی ہے. ٹرالر ٹکرانے سے صنعتی علاقے میں بجلی کی فراہمی اس وقت معطل ہو چکی ہے اور یہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نارتھ کراچی کی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کے الیکٹرک کی پی ایم ٹی گرا دی ہے. ٹرالر ٹکرانے سے صنعتی علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے. جی اشرف، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. یہاں پہ نارتھ کراچی کا یہ ایریا ہے، نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا، جہاں پہ ایک ٹرالر نے جو بتایا گیا کہ صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کر کے الیکٹرک کے پی ایم ٹی گرا دی ہے. اور یہاں علاقے کے عوام نے جو یہاں پہ صورتحال ہے جو پی ایم ٹی سے نکلنے والا تیل جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ تیل گرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے فوٹیج میں. اور پی ایم ٹی سے جو کئی مقدار میں جو ہے تیل بھی سڑک پر وہ گر گیا تھا. نارتھ کراچی صنعتی علاقے میں ٹرالر نے ٹکر مار کے الیکٹرک کا پی ایم ٹی گرایا تھا. اور یہاں بتایا کہ ٹرالر کی ٹکر سے جو ہے الیکٹرک کے پی ایم ٹی اور کھمبوں کو نقصان پہنچا ہے. پی ایم ٹی گرنے سے صنعتی علاقے میں بجلی فراہمی اس ایریے کی بند ہو گئی ہے. پی ایم ٹی گرنے کے بعد جو تاروں میں کرنٹ بھی موجود تھا، اس کے باوجود لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پی ایم ٹی کے ارد گرد جو ہے کھمبے کے ارد گرد جو ہے وہ تیل جمع کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. اچھا اشرف خان، یہ بھی بتائے گا کیا ٹرالر ڈرائیور پکڑا گیا ہے؟ ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں تو ٹرالر پھنس گیا تھا، لیکن یہاں پہ وہ ریورس کرتے ہوئے جو بتایا ہے ویڈیو میں، وہ شخص جو ہے جنہوں نے خبر بھیجی ہے تو انہوں نے بتا بھی رہے ہیں کہ ٹرالر جو ہے ریورس کرتے ہوئے اس نے اس کو ٹکر مارا، کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے. 40 فٹ کا یہ کنٹینر تھا جو ریورس کر کے وہ ٹکرایا ہے، جس کا پی ایم ٹی گرا ہے اور پھر وہ ٹرالر لے کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب یہاں پہ کے الیکٹرک سے بھی ہم نے رابطہ کیا، کے الیکٹرک کو بھی یہ ڈیٹیل بھیجی ہے اور کے الیکٹرک نے کہا ہے یہ شام کا واقعہ ہے اور ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے. اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ الیکٹرک کی ٹیم تاحال متاثرہ مقام پر نہیں پہنچی. اس حوالے سے بتائے گا ابھی تک کیوں اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ اطلاع دی گئی ہے، ابھی ہم نے کے الیکٹرک کے ترجمان سے جو بات کی ہے، کہا ہے کہ جیسی ہمیں آپ اطلاع ملی ہے تو ہماری ٹیم جو ہے وہاں روانہ ہو گئی ہے اور ٹیم جو ہے وہاں پہ اب کام کرے گی. اور جو پی ایم ٹی کے جو تار وغیرہ اس سے وہ پہلے ہی بجلی فراہمی معطل کر دی گئی ہے تاکہ وہ جو علاقے کو لگانے کے لیے. جی اشرف خان، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی ایئرپورٹ پر تعینات سول ایویشن ملازمین ڈینگی کے ریڈار پر آ گئے. کراچی ایئرپورٹ کے شعبہ کارگو میں ڈینگی بچوں کی بہتات. کراچی ایئرپورٹ کے کارگو شعبہ کے ملازم عادل حسین ڈینگی کے باعث اسپتال داخل ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شعیب سے. جی شعیب، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی ایئرپورٹ پر تعینات سول ایویشن کے ملازمین بھی ڈینگی وائرس کے ریڈار پر آ گئے ہیں. کراچی ایئرپورٹ کے شعبہ کارگو میں ڈینگی مچھروں کی جو ہے بہتات ہو گئی ہے. بارشوں کے بعد سے یہ صورتحال جو ہے انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے. کراچی ایئرپورٹ کے کارگو شعبہ کے ملازم عادل حسین ڈینگی کے باعث جو ہے اسپتال داخل ہو گئے ہیں. ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے مچھروں کی تعداد بڑھنے سے ایئرپورٹ پر دفاتر میں اسپرے نہیں کروائے گئے ہیں. شعبہ کارگو کے ملازم عادل حسین کو دفتر میں مچھروں نے جو ہے نشانہ بنایا تھا. بخار ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے ان میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے.
कराची एयरपोर्ट पर तमाम शोबों में मच्छर मार स्प्रे की अशद जरूरत है। तमाम मुलाजमीन में इस वक्त शदीद जो है खौफ व हिरास पाया जाता है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की इंतजामिया फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबा जात में मच्छर मार स्प्रे करवाने को जो है तरजीह दे। जी, हालिया बारिशों में एयरपोर्ट पर स्प्रे नहीं किया गया। कराची एयरपोर्ट पर तैनात सिविल एविएशन मुलाजमीन डेंगू के रडार पर आ गए। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले। एसएसपी सैयद इरफान अली बहादुर को तब्दील कर दिया गया। एसएसपी इरफान अली बहादुर को सीटीडी ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें, सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले। एसएसपी सैयद इरफान अली बहादुर को तब्दील कर दिया गया है। एसएसपी इरफान अली बहादुर को सीटीडी ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया। जी हाँ, सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादले किए गए। एसएसपी सैयद इरफान अली बहादुर को तब्दील किया गया है। एसएसपी इरफान अली बहादुर को सीटीडी ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया। अहम तैनाती की गई है और ये तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। एसएसपी इरफान अली बहादुर सीटीडी ऑपरेशंस तैनात हो चुके हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जावेद कायम खानी मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, तकर्रुर और तबादले। कराची के अंदर एक बड़ा तबादला मुंतज़िर थे। पोस्टिंग के 19 ग्रेड के पुलिस अफसर एसएसपी सैयद इरफान अली बहादुर को एसएसपी सीटीडी ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएचओ लेवल पर भी कराची में तबादले कर दिए गए हैं। एसएचओ अजीज भट्टी इंस्पेक्टर शहजाद इलियास को अहदे से हटाकर एसएचओ साइट सुपर हाईवे तैनात कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल भुगियो एसएचओ बहादुराबाद तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर वकार अजीम को एसएचओ सोल्जर बाजार लगा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मुईद वारिचो को एसएचओ अजीम भट्टी तैनात किया गया है। तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। सिटी 21 बना आवाम की आवाज़, पहले खबर फिर फॉलो अप। इंतजामिया एक्शन में आ गई। कोरंगी कोसवे पर खड़े बारिश के पानी के हल के लिए टाउन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने मुस्तकिल इकदाम का ऐलान कर दिया। टाउन चेयरमैन का कहना है कि टाउन की फंड्स का इस्तेमाल करते हुए 2 माह में सीवरेज लाइन के साथ साथ रोड की तामीर भी की जाएगी। मजीद जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। मसाइल पर आवाज उठाना, सिटी 21 की रिवायत बरकरार। कोरंगी कॉजवे पर खड़े बरसात के पानी और इससे जुड़े मसाइल पर सिटी 21 की खबर ने काम कर दिखाया। टाउन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक मुतहर्रिक, 2 माह में मुस्तकिल हल का ऐलान कर दिया। टाउन चेयरमैन ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉजवे पर सीवरेज का निजाम ही मौजूद नहीं, टाउन के फंड्स का इस्तेमाल करते हुए मसले का हल निकालेंगे। तो हमारे बस में जितना है वो हम कर रहे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं दावे नहीं करता, इंशाल्लाह ये 2 महीने में आपको नजर आएगा कि वहाँ पर रोड जो मैं डलवा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक से डलवा रहा हूँ, उसका मैंने दे दिया वर्ल्ड बैंक को और क्लिक वालों को, और सीवरेज लाइन पे इसी आने वाले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। और खटक का मजीद कहना था कि केएमसी की जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, जल्द सीवरेज के मसाइल हल करके सड़क भी तामीर की जाएगी। और ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है कि वो वहाँ सीवरेज लाइन डाले, नकासी करे, तो रोड मैं बना के दे दूंगा, लेकिन वो सीवरेज लाइन तो डाले। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वहाँ काम नहीं कर रही है, और वहाँ पहले भी हम सीवरेज लाइनें डलवा चुके थे विफाक के फंड से, जो पीटीआई की हुकूमत थी विफाक में, उस फंड से हमने मैरान टाउन में कोई 25,000 स्क्वायर फीट की लाइनें डाली थी, लेकिन उसको वाटर एंड सीवरेज बोर्ड देख भी नहीं रहा, उस पर काम भी नहीं कर रहा, कुंडी मैन भी नहीं दे रहा है। टाउन चेयरमैन ने कोरंगी कॉजवे पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाने का ऐलान किया। कैमरामैन सज्जाद के साथ ताहा मलिक, कराची। अब आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग की सदर और मेंबर सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर से मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने फरियाल तालपुर को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद भी दी है और फूल भी पेश किए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, इस अहम मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग की सदर और मेंबर सूबाई असेंबली फरियाल तालपुर से जो है मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने फरियाल तालपुर को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की है और फूल भी दिए हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और फरियाल तालपुर के माबैन कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के दौरान बल्दियाती अदारों की कारकर्दगी से भी फरियाल तालपुर को आगाह किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि
پیپلز پارٹی کراچی کی تعمیر و ترقی پر یقین رکھتی ہے. کراچی کی عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے اور شہریوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. جی بہت شکریہ شعیب مختار آپ کا. سندھو کا سندور کے نام سے مصور ندیم سبتین کے بنے فن پاروں کی نمائش سج گئی. ندیم سبتین کہتے ہیں کہ سندھ کی ہزاروں سال قدیم تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے، آگاہ کیجیے گا. جس وقت ہم موجود ہیں پی این سی اے میں، جہاں پر خوبصورت شاہکار فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ مصور موجود ہیں ندیم سبتین، جن کا سولو شو یہاں پر آرگنائز کیا گیا ہے اور جس کا ٹائٹل ہے اور سندھو کا سندور بہتا رہا. ندیم صاحب کیا کہیں گے، یہ جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کو رکھنے کی کیا وجہ ہے، اور آج کا جو آرٹ ہے کس میڈیم پہ بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے آج کے ایگزیبیشن کے بارے میں؟ میرا زیادہ تر آرٹ جو ہے وہ کینوس ہے اور آئل ہے، ٹھیک ہے، اور چند تصویریں ہیں جو سافٹ پیسٹل پر ہیں. اس کے علاوہ جو سندھو کا سندور جو میرا ٹائٹل ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ میرا تعلق جو ہے پروگریسو تھاٹ سے ہے، اور پروگریسو اس کے اندر جو میں چیزیں کو دیکھتا ہوں تو اپنے صوبے کو بھی میں پروگریسو اس میں دیکھتا ہوں. تو سندھو ہمارا سندھ جو 5000 سال پرانی تاریخ ہے، اس کا نام جو تھا وہ سندھو تھا، اور وہی سندھو جو ہے وہ سندھ بنا اور ہند بنا. اصل نام اس کا سندھو ہے. تو وہ سندھو جو ہے وہ میں نے اس کو ایک خاتون کے اس میں لیا ہے کہ جو ہے اس کا سندور، اس کی جو مانگ میں سندور بھرا ہوا ہے، تو وہ سندور جو ہے وہ بہہ رہا ہے دریائے سندھ کی صورت. دریائے سندھ کی صورت کہ آپ کی بات سے لگتا ہے جو سندھ کی خوبصورتی ہے، کیونکہ جو سندور ہوتا ہے وہ عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. بہتا ہوا سندور اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ سندھ شاید اس حالت میں نہیں ہے یا اپنی اس خوبصورتی میں نہیں ہے جو ماضی کا حصہ ہوتی تھی. اس طرح کی ایگزیبیشن، اس طرح کا کام مصور کا اپنی سوچ کو کینوس پر ڈھال کر معاشرے کی عکاسی کرنا کتنا معاون ثابت ہوتا ہے، کتنی توجہ کا مرکز بنتا ہے، کیا کہیں گے؟ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنا ایفیکٹو ہوتا ہے، مانا کہ گلشن کو گلزار نہ کر سکے، مانا کو گلشن کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، بس ایسے ہی. بالکل جی، ہمارے ساتھ مصور موجود تھے ندیم سبتین صاحب، جنہوں نے خوبصورت پینٹنگز بنائی ہے جس میں سندھ کی تہذیب، ثقافت اور ان تمام روایتوں کو اپنے فن کی مدد سے کینوس پر سجایا ہے اور اس تہذیب کی بھی یاد دلائی ہے جو کہ پہلے سندھو اور سندھو سے سندھ اور ہند بنے، اور اس تمام تہذیبوں کی ثقافت کے حسین امتزاج کو پیش کیا گیا ہے آرٹ ایگزیبیشن کے ذریعے. جی